السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک تو چودھری نثار علی خان وفاقی وزیر داخلہ نے ایک دھواں پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کی بڑی قیادت کے خلاف الزامات سے بھری تھی۔ اگرچہ اس میں کچھ اور معاملات بھی انہوں نے اٹھائے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج کہ پیپلز پارٹی سے صلح کے بدلے ان سے کیا مانگا جا رہا تھا۔ ایک نئی کنٹروورسی ڈیولپ کی انہوں نے، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنے حقائق ہیں اور پیپلز پارٹی اس پہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے، اور جو پچھلے دنوں میں ایک پولیٹیکل ہارمنی ڈیولپ ہوئی تھی، کیا ان الزامات کے بعد وہ باقی رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا جی ایچ کیو کی طرف۔ آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جنرل آرمی چیف کی زیر قیادت، اور اس میں جو نقطے اٹھائے گئے ہیں بنیادی طور پہ وہ یہ تھے کہ کچھ لوگوں کے تجزیے اور بیانات قومی مفادات کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یقینی طور پر ان کا اشارہ محمود خان اچکزئی کی طرف تھا، مولانا شیرانی صاحب کی طرف تھا، اور شاید تھوڑا بہت خورشید شاہ صاحب کی طرف بھی تھا، جنہوں نے پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں تقاریر کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ کوئٹہ سانحہ کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ اس ملک کے خفیہ ادارے انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، اور یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا، ان لوگوں کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے، ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ خورشید شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جہاں پہ لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو تاخیر ہو رہی ہے عمل درآمد میں، بنیادی طور پہ اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ملک اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سویلین جو اینڈ کے اوپر جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، تو وہ اگر نہیں ہوں گے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، پھر وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے جو ہونے چاہیے۔ اس صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں جاتا ہوں آسمہ جابا کے پاس۔ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اور سینئر رہنما ہیں وکیل۔ آسمہ صاحبہ، کیسے دیکھتی ہیں آج کی اسٹیٹمنٹ جو جی ایچ کیو سے آئی ہے؟ بنیادی طور پہ بڑا واضح اشارہ ہے محمود خان اچکزئی اور مولانا شیرانی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات کی طرف۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں، میں نے تو یہ اسٹیٹمنٹ ابھی آپ سے سنی ہے، میں نے افسوس ہے ٹی وی نہیں دیکھا ابھی تک، تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اور یقیناً یہی ہوگی کیونکہ آپ فرما رہے ہیں یہ بات، تو اب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں بھی پھر سینسرشپ لگا دیجیے گا، اور پھر یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ جی ایچ کیو سے پوچھ کے منہ کھولیں گے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ اگر میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں تو میں تو اس کے اوپر کافی احتجاج کروں، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ تو پارلیمنٹ میں دی گئی ہیں، اور پارلیمنٹیرینز کا حق بنتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کریں، جس طرح سے آپ اگری کریں یا نہ اگری کریں ان سے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک پوری مہم اس سے چلی ہے، کیونکہ میں آج لاہور شہر میں مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جمعے کے خطبے پہ بہت سارے لوگوں نے محمود اچکزئی کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ اشتعال پھیلا رہے ہیں، اور کئی لوگوں کے نام لیے کہ وہ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ تو یہ اگر اشتعال پھیلانا ہے لوگوں کے درمیان اور پھر لوگ خاموشی اختیار کر جائیں، تو میرا خیال ہے کہ آئندہ پھر یہ ہے کہ ہماری زبانیں جو ہیں، ہمارے ہونٹ سیدھے جائیں تاکہ ہم کچھ کہہ نہ سکیں، اور اسی وقت کھولے ہونٹ جب ہم ان کے گن گائیں۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جس طرح عمل درآمد ہونا چاہیے تو ویسے نہیں ہو رہا، تو کچھ تو لگتا ہے کہ سویلین سیٹ اپ کا بھی قصور ہے کہ جس انداز میں اس کے اوپر ہمیں آگے جانا چاہیے تو ویسے نہیں جا پا رہے، تو یہ اعتراض تو کافی حد تک لگتا نہیں کہ درست ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اعتراض بالکل درست ہے، اور اس اعتراض کو کرنا اور چیز ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ واجب بھی ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں 2 سال ہو گئے انہوں نے ملٹری کورٹس بنائے تھے، 2 سال سنسیٹ کلوز تھا، کیا چینجز کی انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم میں؟ کوئی چینج نہیں کی ہے، نہ کوئی اپوزیشن نے کوئی پیشکش کی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہوا، حالانکہ یہ پرائمری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ہم سویلینز کو کرنا چاہیے تھا، ایک میڈیا کیمپین، ایک پبلک کیمپین، وہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ مگر اس سے زیادہ دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ جب اسٹیبلشمنٹ کا ایسا ہے، جو کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی بچے نہیں اب رہے ہیں، 60 سال سے اوپر ہو گیا ہمیں یہ چیزیں دیکھتے ہوئے، تو اس سے نیشنل ایکشن پلان آپ جو مرضی کر لیں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب یہی نہیں ٹالریٹ کرتے کہ پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ کھل کے کر لیں، تو پھر سویلینز کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ وے فارورڈ کیا دیکھ رہی ہیں؟ انفیکٹ آپ سویلین اور ملٹری اینڈ کے اوپر کیا ایسا کیا جائے، اور پھر فیوچر سینیریو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو فیوچر سینیریو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ بدلا ہے،
اور یہ اور حالات خراب ہوتے ہیں. دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ شور شرابے چیخ و پکار بندوقوں کے اور توپوں سے نہیں ہو سکتی ہے. بہت ساری چیزیں خاص طور پہ ڈیلیکیٹ جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں وہ کئی ڈپلومیسی پہ کئی بات سے گفتگو سے اور سخت گفتگو سے بھی ہو سکتی ہے. مگر اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ جو ساری فارن پالیسی بھی آرمی چلائے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ میں کہتی ہوں ضرور ہوگا, ان کی بالکل صحیح بات ہوگی کہ انڈین ہاتھ ہوگا, مگر اس کا کوئی ایویڈنس تو لائیں. مطلب بم چلتا ہے تو یہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں. اگر آپ کو پہلے یہ بات پتا تھی تو آپ نے کیوں نہیں پکڑا ہو؟ صحیح, مناسب. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں دیگر مہمان موجود ہیں. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, جے یو ایف اے سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ سر آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. طارق پیرزادہ صاحب, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں, سیاسی امور پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. حافظ صاحب, انفیکٹ کشمیر پہ ڈسکشن سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے, کنسرن شو کرنا فوج کی طرف سے سیاستدانوں کے بیانات کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں کہ جو یہ کنسرن شو کیے گئے بڑی حد تک جائز ہیں, اور جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ نہیں آنی چاہیے تھی, اس سے ہمیں کوئی اور مقاصد کو نقصان پہنچا ہے آپ کا خیال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ را یا انڈیس یہ مداخلت کر رہی ہے بلوچستان میں یا نہیں. صحیح. 68 ایئر سے ہم سن رہے ہیں کہ را اور جب بھی ضرورت ہوئی ہے کہ افغانستان کے راستے بلوچستان میں مداخلت اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز. صحیح. موجودہ صورتحال میں بالخصوص 9/11 کے بعد میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں, کوئٹہ میں ہوں, چمن سے میں 2002 میں الیکٹ ہوا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ را انڈیس کی صورت میں یا را بذات خود میری اور آپ کی شکل میں بلوچستان میں مداخلت کر رہی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے جب وہ مداخلت کر رہی ہے ہم نے اتفاق کر لیا ہے, اب اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ جب مداخلت کر رہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے دفاع کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں ہمارے سیاستدانوں نے, آپ نے مولانا اشرانی صاحب کی بات کی, دیگر سیاستدانوں کی بات کی, انہوں نے یہی کہا ہے. مولانا اشرانی صاحب کی بات تو میں بس اخبارات میں نے پڑھا ہے ان سے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مداخلت کر رہے ہیں تو پھر ہماری ریاستی اداروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ لیکن سوال اس کا لاجیکل ہے. ہاں, اس کا روکنا پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا شیرازی کی ذمہ داری ہے, طارق پیرزادہ کی ذمہ داری ہے, یا حافظ حمداللہ کی ذمہ داری ہے؟ صحیح. یہ سوال تو اٹھتا ہے, کسی کو تو رسپانسبل کرنا ہے. اگر ہم پارلیمنٹ میں سوال نہیں کر سکتے ہیں, سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں, تو پھر ہم کدھر سوال اٹھائیں؟ میڈیا پر تو نہیں, دنیا میں تو اپنے ملک کو ہم ننگا نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ سوال ویلڈ ہے کہ آج تک ہم نے اس مداخلت کا راستہ کہاں تک روکا ہے؟ صحیح. کہاں تک ہمارے پاس ایویڈنس اور شواہد موجود ہے صحیح یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو دنیا کو ہم کیوں کنونس نہ کر سکا؟ دنیا ہماری بات پر یقین کیوں نہیں کرتی؟ تو اس لیے یہ سوالات ہے, ان سوالات کا جوابات کس نے دینا ہے؟ ہمارے ادارے ہیں, انٹیلیجنس ادارے. صحیح. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اس کا پارلیمنٹ کا, ہمارا نہیں, پارلیمنٹ کا ایک سوال ہے. اگر پارلیمنٹیرین جواب دہ ہے 20 کروڑ عوام کے سامنے, تو لہٰذا پارلیمنٹ کے سامنے تمام ادارے جواب دہ ہیں بنیادی طور پر. اس پر میرے خیال میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک. واقعی اگر سب اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ ہاں مداخلت ہو رہی ہے, تو پھر ایویڈنس کہاں ہے؟ اور بڑی اہم بات کہ حافظ صاحب نے کہ پھر دنیا ہمارے بات کو کیوں نہیں سن رہی, کیا پرابلم ہے, کہاں خرابی ہے, ان ایشوز کو کیسے ریزالو کی. چھوٹا سا بریک کے بعد آئے گے اور طارق صاحب سے جواب لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پیرزادہ صاحب, حافظ صاحب نے بات کی کہ پارلیمنٹ میں بات تو کرنی ہے, اگرچہ مداخلت ہو رہی ہے تو ہو تو رہی ہے, لیکن روکنے والا کون ہے؟ رسپانسبلٹی فکس تو کرنی ہے, تو کسی کا نام تو لینا پڑے گا نا ہمیں. تو اگر اس طرح کی ڈیبیٹ اگر ہوتی ہے تو اس پہ ناراض تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ دیکھیے شراز صاحب, بات یہ ہے کہ باتیں تو بہت سی اچھی ہیں یہ کہ ہم نے سوال, ہمیں کوئی بتائے, ہمیں جوابات چاہیے. ناکامی کیوں ہوئی, حادثہ کیوں ہوا, کوئٹہ میں دھماکہ کیوں ہوا. صحیح. سوال یہ ہے کہ آپ نے تو سوال نہیں کیا.
سوال اگر کیا جائے اور کہا جائے کہ ہماری فلاں پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ہمیں آ کر ادارے جو ہیں وہ بریفنگ دیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا معاملات ہوئے ہیں، اس کے لیے فورم پہ کھڑے ہو کر ہندوستان کی را کو ایک تقریباً دفاع کرتے ہوئے اس کا محمود اچکزئی جیسے لوگ پاکستان کے آئیز اینڈ ایئرس، جسے امریکی صدر پتہ کیا کہتا ہے جب وہ ہر سال ایک لینگلے پارک میں سی آئی اے سے کے دربار سے خطاب کرتا ہے، کہتا ہے یو آر دی آئیز اینڈ ایئرز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اس میں ویتنام کی ناکامیوں کو بھی ان کے سامنے رکھتا ہے، مطلب وہ ہوتی ہیں ایک تاریخ ہے اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کا بھی اعتراف ہوتا ہے. لیکن ان کی خدمات جو ہیں وہ بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، اس کے بغیر یہ ملک نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. لہٰذا ان کو گالی دینے سے پہلے ایک وہ اگر ان لوگوں کو اگر یہ پارلیمانی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں تو وہ پارلیمانی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. اب آخر کار سرتاج عزیز آتا ہے، کچھ ڈیفنس سیکرٹری آ جاتا ہے، آپ ان سے کہیں کہ ہمیں آ کے بتائیں کہ کیا ہوا، اور جب وہ رد کر دیں آپ کی بات کو پھر آپ عوام کے پاس جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اس ملک کا دفاع تو 100% اور 100% افواج کے ہاتھ میں ہے اور اداروں کے ہاتھ میں ہے. جو سیاستدان ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ محمود اچکزئی نے گالی دی ہے اور پاکستان کے اداروں کو، انٹیلیجنس اداروں کو گالی دی ہے اور ان کی وفاداری کو چیلنج کیا ہے اس نے. تقریباً ان کی جب آپ نااہل کہتے ہیں نا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو، آپ گالی دے رہے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف کا وزیر داخلہ تو کھڑے ہو کر نہ ڈر کے مارے نام نہیں لیا لیکن مذمت کر دی اس نے. میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے، پاکستان کے عوام نے اس پر اعتماد قائم کیا ہے. اس نے تو اپنی زبان سے محمود اچکزئی کو، جس کو بھائی کو اس نے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، دیکھیں مولانا فضل الرحمان جب موقع ملتا ہے بے پناہ حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم اصلاح کی بات کر رہے ہیں. اصلاح چوک پر کھڑے ہو کر نہیں ہوتی، پارلیمانی کمیٹیوں کو انٹیلیجنس کی بریفنگ کے ذریعے ہوتی ہے. یہی حال یہ دوسرے لوگوں کا بھی ہے. یہ خورشید شاہ وغیرہ سندھ کا مسئلہ آتا ہے تو فوراً وفاق توڑنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہی ہے اسے کیا کہتے ہیں رضا ربانی، اب ہمالیہ روئے گا، وفاق ٹوٹ جائے گا اگر سندھ کے اندر فلاں اختیارات کم ہوئے. میں آپ کو صاحب بتاتا ہوں جب ملک میں ایسی صورتحال ہو جیسے کہ یہ امریکہ کی مسلط کردہ جنگ ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں مشرف ہوتا یا کوئی بھی ہوتا، دیکھیں زرداری صاحب نے کیا کر لیا. وہ جتنا بڑا تعاون زرداری صاحب نے ڈرون جنگ کے مسئلے پہ، مشرف نے تو اجازت دی تھی نا، لیکن جو سب سے بڑا زور پیدا ہوا تھا جس میں سینکڑوں حملے ایک سال میں ہوئے وہ زرداری کے دور میں ہوئے. اور جنہوں نے اسامہ بن لادن کے مسئلے پہ اسے کیا کہتے ہیں، یہ اپنا یہ جو امریکی اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس کے اندر تعریفی مضمون تیار کر کے رکھا ہوا تھا جو 12 گھنٹے کے اندر چھپوایا گیا تھا. تو سیاستدانوں کا کردار چند ایک کو چھوڑ کر، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے اس کی ملک کی ساتھ وفاداری ایک مسئلہ ہے. اور مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو اندیشے ہندوستان اور افغانستان کی انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بعض سیاستدانوں سے ہیں، اور میں کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کشمیر کے اوپر. کشمیر جو پچھلے 35 روز سے وہاں کے لوگ 70 لاکھ لوگ ناظرین کرفیو کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں محصور ہیں، اور اب تک درجنوں لوگ شہید ہو چکے ہیں جبکہ 3000 سے زائد زخمی ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شہید ہونے والوں اور زخمی ہونے والوں میں ان کی عمریں 7 سے لے کے 25 برس، گویا کہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. لیکن اب عالمی برادری ابھی تک خاموش ہے، OIC کا فورم ابھی تک خاموش ہے، 57 اسلامی ممالک ابھی تک خاموش ہیں. پاکستان اس حوالے سے کیا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اب تک جو پاکستان کی کوششیں ہیں وہ کس قدر مؤثر ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کے مشال ملک صاحب، آپ بھی کشمیر سے کشمیری رہنما ہیں، سماجی امور پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. آپ کی طرف آؤں گا. پہلے کیا کہیں گے جو پاکستان کے ایفرٹس ہیں کشمیریوں کو اس وقت، جو ایک مورل سپورٹ چاہیے، ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے، سیٹسفائیڈ ہے پاکستان جو کچھ کر رہا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات جو آپ نے کی ہے کہ اب 36 ڈیز بلکہ 37 ڈیز ہو گئے وہاں پہ آرمی کرفیو لگا ہوا ہے، اور کھانے پینے کی جو اشیاء کا جو شارٹیج ہے وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ لوگ بھوک اور پیاس سے بھی وہاں پہ ڈیتھس ہو رہی ہیں بچوں کی بھی. اور سیکنڈلی ایک ٹیکنیکل پرابلم آ کے روکنا پڑے گا مجھے، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں، ٹیکنیکل ایشو کو ریزالو کرتے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید.
جاوید صاحب نے کیونکہ آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کے میں ویوز ضرور لینا چاہوں گا اس ٹاپک کے اوپر. کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کے ایفرٹس ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ جنگ تو نہیں لڑ سکتے ہم انڈیا کے ساتھ، بٹ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر تو اس مقدمے کو بہتر انداز میں لڑا جا سکتا ہے. تو آپ مطمئن ہیں جو پاکستان کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں؟ لیکن یہ کسی بھی آپشن کو امریکی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، ان کی بہت سی باتوں سے مجھے اختلاف ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹیبل سے آف دا ٹیبل نہیں لے جایا کرتے. جب گفتگو، جب کوئی معاملہ جھگڑا چل رہا ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ جنگ ایک آپشن نہیں ہے، یہ کہنے سے آپ اصل میں ہندوستان کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے جی بات ہم پرانے طریقے سے ہی جاری رکھیں گے، آپ کا قبضہ بے شک اگلے 200 سال بھی جاری رہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. میں ذرا اصل بات کی طرف آتا ہوں. پاکستان کی کوششیں خطرناک حد تک ناکافی ہیں. جیسے کہ مشال کہہ رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے، 37واں کے 35واں دن ہے اس کے کرفیو کا. 5000 انسانوں کی ہڈیوں اور بازوؤں کا خون جو ہے وہ ان کی کشمیر کی زمین پر بکھرا ہوا ہے. 100 کے قریب کشمیری مسلمان جو ہیں شہید ہو چکے ہیں بھارت کی توپوں اور بندوقوں کے ہاتھوں. کہ یہ نریندر مودی اور اس کی دہشت گرد حکومت جو ہے، اس کو دہشت گرد نہ کہنا بھی اصل میں کشمیر کی کوز کو، کشمیر کے مسئلے کو، جو پاکستان کی سلامتی کا بنیادی مسئلہ ہے، اس کو سیدھی چھری مارنے کے برابر ہے. دیکھیں جب میں اس بات پہ حیران ہوں، ابھی مودی نے جو بیان دیا 2 دن پہلے، اس نے کہا کہ کشمیری وائلنس کو شن کریں، وہ انگریزی میں لکھا ہوا تھا، تشدد سے گریز کریں، اس کو ایک طرف چھوڑ دیں. اس کے جواب میں میاں نواز شریف نے نہیں کہا، کوئی بیان آنا چاہیے تھا. ہر ہفتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. میاں نواز شریف کی کشمیر کے اوپر ایک کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد میاں صاحب خود پریس سے اس مسئلے پہ تفصیلات کو شیئر کریں. ان کے ڈیلیگیشن تمام دنیا میں جائیں، جن کی سربراہی اسپیکر اسمبلی کر رہا ہو. کشمیر کمیٹی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. مولانا صاحب کی کشمیر کمیٹی کو تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے. مولانا صاحب میرا خیال ہے کہ فارن پالیسی کے آدمی ہیں ہی نہیں. اگر وہ ہوتے تو میں بتاؤں کہ وہ جتنی فصیح البیان انسان ہے وہ اس مسئلے پر ایک طوفان کھڑا کر سکتے تھے. یہ ان کی اسے کیا کہتے ہیں زمین کا حصہ نہیں ہے، ان کی مہارت کا میدان نہیں ہے. سر بڑے مدبر سیاستدان ہیں. نہیں، میں نے ان کے تدبر کو چیلنج نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ یہ موضوع ان کا موضوع نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو چاہیے کسی اور کو جگہ دیں. اور یہ نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آخر کشمیر کمیٹی کر کے رہے. اور خالی مولانا صاحب ہی نہیں ہے، اور لوگ بھی کشمیر کمیٹی میں ہیں. کوئی شخص بھی متحرک اور فعال نہیں ہے. دیکھیں ان کو پریس کانفرنس کرنے سے کوئی نہیں روک رہے گا اسلام آباد میں، ایک بین الاقوامی پریس کانفرنس کرنے سے. ان کو ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں پوری دنیا میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا. لیکن میاں صاحب دیکھیں میاں صاحب کی بنیادی ترجیح جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ، سیاچین اور سرکریک جو پاکستان کی سلامتی کے مفادات ہیں وہ نہیں ہیں. ان کا خیال ہے کہ تجارت کے ذریعے معاملات کو معمول پر لایا جائے، اور یہ بات پاکستان کی سلامتی کے مفادات سے براہ راست متصادم ہے. تو میں یہ کہوں گا اگر آپ کا وزیر اعظم ہر ہفتے پریس کانفرنس کر کے کشمیر کے مسئلے کو نہیں اٹھاتا ہے، آپ کا وزیر خارجہ ہر ہفتے بین الاقوامی پریس سے خطاب نہیں کرتا ہے، آپ کے وفود دنیا کے اندر نہیں جا رہے ہیں، آپ کی ادارے جو ہیں، جو انٹیلیجنس ادارے اور دوسرے ادارے ہیں، وہ مالیاتی، مادی، نیم عسکری اور عسکری امداد کشمیریوں کو فراہم نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شام اور عراق میں قتل ہو چکے ہیں. دنیا کی آنکھ سے ابھی تک کوئی آنسو نہیں گرا. کشمیر کے اندر بھارت کے پاس 7 لاکھ فوج ہے، اس سے بھی زیادہ بلکہ اور فوج بھی موجود ہے. انہوں نے اگر 10 لاکھ کشمیریوں کو مار دیا اور پاکستان نے کچھ نہ کیا تو کہیں دنیا سے آواز نہیں آئے گی. آپ دنیا کی بے حسی کے مطالبے کرتے رہیے گا. صاحب کیا کیا جائے اس وقت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسٹ اسٹریٹجی پاکستان کے اینڈ پہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال اس مسئلے کا بڑا اہم فریق ہے پاکستان. بالکل. میں ابھی کرنٹ جو آپ کو ایک بتاؤں، ایک اور بھی بات میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے سب لوگوں کو، کہ پچھلے 2 دن سے جو رپورٹس مجھے وہاں کی آ رہی ہیں، ایک تو پیلیٹ ویپنز بہت زیادہ وہاں پہ تو یوز ہو ہی رہے ہیں. وہاں پہ اب 1 سال کی بچی کو بھی اٹیک کیا ہے پیلیٹ ویپن سے. وہ اپنے گھر میں گاؤں میں اپنے والد کے ساتھ کمرے میں سو رہی تھی، تو وہ آئے ہیں، انہوں نے بارج ان کیا ہے اور وہاں پہ ان کو اٹیک کیا ہے. تو وہ بھی کرٹیکلی انجرڈ ہے، 1 ایئر اولڈ بیبی آلسو. تو ماں آئی ہے بچانے کے لیے، تو اس وقت وہ اس کو اٹیک کرنے لگے، ریپ کرنے کے لیے. وہ بھاگی ہے باہر سڑک پہ اور پروٹیسٹ میں نکل گئی ہے ان کی ماں گھبرا کے. تو وہاں پہ اس کو پیلیٹ مارے ہیں اور وہاں پہ اس کی آنکھ انجرڈ ہو گئی. یہ تو مطلب یہ نارمل روٹین ہے جو کہ بہت سی سٹوریز. مگر جو اس سے بھی حیران کن ایک اور بات آئی ہے کہ 2 دن سے یہ فاسفورس شیلز یوز کر رہے ہیں پبلک کے اوپر، پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر فاسفورس ایسڈ
ایسڈ ہوتا ہے بیسکلی, جو کہ ہلکا سا بھی ہٹ ہو جائے تو وہ انٹائر اسکن برنس ٹل دا بون, صرف ہڈی نظر آئے گی آپ کو اس کے بعد, اور ود ان سیکنڈز ہو جاتا ہے یہ. تو اب یہ یوز کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے ٹین ایجرز کے اوپر, گاؤں کے اندر, شہروں کے اندر, کیونکہ ہر جگہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, جو کرفیو ہے وہ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں باہر اپنے آزادی کی اسٹرگل کے لیے. اب ریفرینڈم کی آج کل مارچز وہ نکال رہے ہیں, ریفرینڈم مارچ جو حریت نے جو کیلنڈر وہاں پہ دیا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں اس حد تک ہندوستان چلا گیا ہے, ان کی فرسٹریشن, ان کی اندر جو باربیرزم کی اتنی ہائٹ چل گئی ہیں کہ اب یہ لوگوں کو زندہ, اور ویسے بھی زندہ جلا رہے ہیں بہت سے پروٹیسٹرز کو. تو اس ٹائم پہ پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے, اپوزیشن کو, آئی تھنک جو اپنے ڈے ٹو ڈے ایشوز سے نکل کے اس کے اوپر ایک ایمرجنسی طور پہ کشمیر کی ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ دنیا کے جو ایوان ہیں ان کے اندر ہائی پاور ڈیلیگیشنز بھیجیں. جس طرح میں پہلے بھی کہتی رہتی ہوں کہ پورے سال میں انڈیا نے 14 ہائی پاورڈ انفلوئنشل ڈیلیگیشنز اپنے جو کے ایکسپرٹس ہیں, جو ان کا کشمیر کے اوپر جو ان کا موقف ہے, حالانکہ بالکل جھوٹ پر ہے ان کا, دے آر دا ایگریسر, وہ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, دنیا بھر میں کیمپین کر رہے ہیں, اور ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو ملتے ہیں, امریکن پریزیڈنٹ کو, فرانس کے ہیڈ کو, یو کے ہیڈ کو, اور فارن منسٹرز کو ملتے ہیں. تو یہاں سے کوئی بھی اس طرح کی ہائی پاور ڈیلیگیشن ایک بھی نہیں گئی جو مجھے پتا ہو. ہاں یو این کے اندر جب ہو جاتی ہیں اسپیچز تو تب جاتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیلیگیشنز, یا کبھی کوئی حریت لیڈرشپ, مگر ایک جو ایک اسٹیٹ کی طرف سے ایک پالیسی ہو جس کے تھرو پورے ورلڈ میں ایک گلوبلائز کیا جائے, اور ریاکشنری پالیسی نہ ہو, کنسسٹنٹ پالیسی ہو 365 ڈیز میں. جس طرح پیرزادہ صاحب نے بھی کہا, یہ میں بہت دفعہ کہتی آ رہی ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو پاکستان کے پرائم منسٹر کو قوم سے, کشمیری قوم سے اس وقت خطاب کرنا چاہیے, مقبوضہ کشمیر کی جو قوم ہے ان کو حوصلہ افزائی کریں, ان کے لیے ایک پاورفل میسج دیں ٹیلی ویژن کے تھرو. یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے میڈیم, سوشل میڈیا کے تھرو ان کی کیمپینز کی جائیں, انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کے ساتھ نیٹ ورکنگ کی جائے ان کی یہاں پہ, بلکہ ایک تو انٹرنیشنل ایک فارن منسٹرز کی ایک یہاں پہ ایک پورا ایک کانفرنس بلانی چاہیے, کانفرنس کرنی چاہیے, جو P5 کنٹریز ہیں. بہت سے ویز ہیں جس میں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو قیامت ہے, قیامت سے بھی بدتر ہے کہ وہ لوگوں کا نہ گناہ ہے نہ قصور ہے, اور وہ ایک ہیل میں جل رہے ہیں وہ لوگ اپنی آزادی کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بڑی اہم بات کی ہے کہ ری ایکٹیو پالیسی نہیں, پرو ایکٹیو پالیسی نہیں, اور اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے, مستقل ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کچھ ہو تو اس کے اوپر ریئیکشن دیا جائے, اور ایسے میں کہ جب وہاں پہ ایسے ویپن یوز ہو رہے, پیلٹ گنز کی بات کی ہے مشال نے بھی, جس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کو مارا نہیں جا رہا بلکہ زندہ لاشوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. پاکستان صرف یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا یا اسٹیٹمنٹ دینا کافی ہے, یا ایسے موقع پہ انڈیا کو کشمیر کے اوپر خصوصی مذاکرات کی دعوت دینا, کیا یہ پاکستان اپنا مقدمہ بہتر انداز میں لڑ رہا ہے یا کمزوری ثابت کر رہا ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حافظ صاحب, کچھ وائسز تو انڈیا کے اندر سے بڑی پازیٹیو, سابق ان کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, چدمبرم کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیریوں سے کیے گئے وعدے کیے گئے وہ پورے کرنے چاہیے. تو ایسی وائسز وہاں سے بھی آ رہی ہوں جب, تو اس موقع پہ پاکستان بڑے دھیمے انداز میں, بڑے ڈھیلے انداز میں اگر اپنی کمپین کر رہے ہیں تو پھر ہم کشمیریوں کو کیسے مدد کر پائیں گے؟ سر, کشمیر کمیٹی ہو, پارلیمنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو اس ملک کا, یا اسٹیبلشمنٹ ہو, کہاں کمیاں ہیں سر جن کو دور کرنا چاہیے آپ کے خیال؟ جس کا ذکر آپ نے کیا شاید یہ کانگریس پارٹی کی ہے نا؟ جی جی, کانگریس پارٹی کے سابق ہاں, جب کانگریس پارٹی کی ہے تو وہ اپوزیشن میں آج کل, لیکن پھر بھی سر وہاں پہ میں آ رہا ہوں بات کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ کانگریس منموہن سنگھ, سونیا گاندھی کتنے عرصے حکومت میں رہی ہے, کیا کشمیر کے مسئلے میں انہوں نے کوئی پازیٹیو اقدام دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ اقدام ہم یہ ثابت کر سکیں, یا اس یہ اشارے ملے, مثبت اشارے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ صرف وہاں کی سیاست ہو رہی ہے. نریندر مودی کو کرٹیسائز کرنا, اس پر تنقید کرنا, یہ اندرونی سیاست کی بول ہے, جو یہ بولتا ہے یہ اس کا تقاضا ہے, لیکن اس کی نیت بھی وہ نہیں ہے جو اصل مسئلے کا تقاضا ہے کشمیر کا. آپ کے خیال میں یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا. لیکن پاکستان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ اب خصوصی مذاکرات کی کشمیر کی دعوت آج سرتاج علی صاحب نے کہا, تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اچھی اسٹریٹجی ہے؟ میں کہتا ہوں, دیکھیں پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مذاکرات کی شروع مسئلہ کشمیر سے ہو اور مسئلہ کشمیر پر ختم ہو.
صحیح. لیکن 9/11 اور وہاں انڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرسٹ ٹیررزم، پھر بعد میں دوسری بات ہے کشمیر. تو ہماری ترجیح مسئلہ کشمیر ہونا چاہیے. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو ہماری اور آپ کی بات آگے نہیں بڑھے گی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے دہشت گردی پر بات ہو، اس کے بعد پھر باقی امور. ایک تو یہ فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان، میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان وکیل ہے کشمیر کے مسئلے کا. وکیل نے وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کی ہے جو ذمہ داری کا حق ہے، بالخصوص 9/11 کے بعد. کیونکہ جب آپ 9/11 کے بعد ایک نئی جنگ میں آپ جا کے سب میں کڑے ہوئے، دہشت گردی کے خلاف جنگ، جو ایک نام نہاد دہشت گردی ہے، جس کے خلاف قومی اسمبلی اور سینٹ کی جوائنٹ سیشن کی قراردادیں موجود ہے کہ اس جنگ سے ہمیں نکلنا ہوگا. جب آپ اس جنگ میں گئے، اس کے بعد مسئلہ کشمیر کی بالکل پس پشت میں گیا. اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا. لہٰذا یہ فیصلہ کس نے کیا؟ ادھر بات کی تاریخ پر رضا صاحب چلے گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی کشمیر کی کمیٹی کی. میرا بھائی یہ ریاستی مسئلہ ہے، ریاستی سطح پر اس کا حل ہونا چاہیے. یہ صرف کمیٹی نہیں کر سکتی. ہاں، یہ صرف کشمیر کمیٹی کا نہیں ہے. کشمیر کمیٹی کیا کرے گی؟ کشمیر کمیٹی تو آج سے نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے چیئرمین ہے. کشمیر کمیٹی تو جب سے پارلیمنٹ بنی ہے کشمیر کمیٹی ہے. تو مجھے آپ بتائیں کشمیر کمیٹی کے پاس اختیارات ہی کیا ہے اس کے علاوہ کہ وہ پریس کانفرنس کرے؟ اور آپ نے خود بھی کہا، سب ساتھیوں نے کہا کہ پریس کانفرنس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. آپ سفارتی ذریعے سے اس مسئلے کا حل نکالیں. آپ کے ہاں اسلام آباد میں تمام ممالک کے سفارا بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ آپ ان کو بلائیں، ان کو بریف کریں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں آپ باہر بھجوا دیں، OIC میں جائیں، آپ اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو شد و مت سے اس کو اٹھائیں. کم سے کم 57 اسلامی ممالک کے اس کو تو کنونس کرے. صحیح. ہم تو ابھی تک اس کو بھی کنونس نہیں کر سکے. مشال صاحبہ، کیا طارق صاحب نے بھی بات کی تھی، ادر دین ڈپلومیٹک سپورٹ آپ سمجھتی کشمیریوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی یا نقصان دہ ہوگی اس موقع کے اوپر؟ جس آپ کا سمجھ، وہ کہہ رہے تھے کہ عسکری مدد بھی کرنی چاہیے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو عسکری مدد بھی کریں کشمیریوں کی، صرف ڈپلومیٹک سپورٹ کافی نہیں ہے. میں تو یہ کہتی ہوں، میرا جو اپنا کیونکہ گراؤنڈ کا وہاں کا ایکسپیرینس ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، ان پہ ہر طرح کے ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں. کیوں نہیں دنیا اس کو وار زون ڈکلیئر کر دیتی کہ کشمیری خود اپنا دفاع کریں، اپنی زمین کا، اپنے گھر بار کا، اپنے بچوں کا، اپنی عورتوں کا، اپنی زندگیوں کا. کیونکہ ہر انسان کا یہ برتھ رائٹ ہے کہ وہ اس کو فریڈم ملے اور وہ وہاں کے وارث ہیں، وہ ان کی زمین ہے، اور کوئی کسی کو اس طرح مار دے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. مگر پاکستان کا جہاں تک رول بنتا ہے یہاں پہ، اگر پولیٹیکلی بھی اگر اس کے اوپر ایڈوکیسی کریں اور بہت ہی ایکٹیولی کریں، ایک پولیٹیکل ایگریشن بھی ایک بہت پاورفل ٹول ہے، فار گریٹر دین ویپن. یہ پہلے بھی سجیسٹ کرتی ہوں کہ جو جتنے بھی، کیونکہ اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ کوئی بھی آتی رہتی ہے، مگر یہ اسٹیٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جب ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا کوئی بھی کہیں بھی وہ وزٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پرماننٹ کشمیر ڈیلیگیشن ساتھ ہونی چاہیے. پاکستان کا اگر یہ کور ایشو ہے، پاکستان کی یہ فارن پالیسی کا پلر ہے اور ساؤتھ ایشیا کا پیس سے لنکڈ ہے، اور پھر اب سی پیک کی بھی اگر بات آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، یا پراکسی وارز کی اگر بات آ رہی ہے. اور اگر انڈیا کہتا بھی ہے ٹیررزم کی بات، تو پاکستان کین آلویز پلے دا کارڈ کہ بھی اگر ٹیررزم کی بات ہے تو ہم انڈین کا جو فورسز جو ٹیررزم کر رہی ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر، ہم اس کی بات کر لیں گے. اس میں بھی کشمیر ایکولی آ سکتا ہے کہ اس کو شن کریں جو ان کے بلیک لاز ہیں جو کمپلیٹ امیونٹی دیتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ایمرجنسی پاکستان کے پرائم منسٹر اور گورنمنٹ ہے، یہ لیٹر بھیجیں، یہ اپیل کریں UN بان کی مون کو کہ ایمرجنسی سطح پہ اجلاس کروایا جائے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کہ کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال ہے. دس از دا ڈیفائننگ مومنٹ. اگر یہ بھی ہٹ گیا، اگر اس وقت بھی پیسفل وے میں نہیں اس مسئلے کو ریزالو کیا گیا جو ایز پر جو ان کی ایسپریشنز ہیں، تو دا انٹائر یوتھ از گوئنگ ٹورڈز این آرمڈ موومنٹ. because they have to in every way they want to protect their land. تو یہ بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہوگی دنیا کے لیے کہ اور بھی زیادہ مزید ہیومن لاس اور انسرٹنٹی آ سکتی ہے. یقیناً ہیومن لاس کے ساتھ ساتھ یہ پورا خطہ ایک جنگ میں بھی شاید چلا جائے، یہ بھی ایک خطرہ موجود ہے. دو ملک جو اس مسئلے کے اہم فریق ہیں وہ بھارت اور پاکستان، اور دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر معاملہ اور زیادہ بگڑتا ہے تو شاید ایسا نہ ہو کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک نیا کانفلکٹ کریٹ ہو جائے، ایک نیا جنگ جنم لے لے. تو یقینی طور پہ اس وقت تقاضا ہے عالمی برادری سے یہ کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے اور غیر جانبدار ہو کے دیکھے. کشمیریوں کو اگر ان کا جائز حق ملنا چاہیے تو پھر اس کے لیے ایک ایفرٹ بھی ہونی چاہیے، اور عالمی برادری جب تک اپنا حصہ نہیں ڈالے گی یقینی طور پہ
کوئی اچھے ریزلٹس سامنے نہیں آ سکتے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.